خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ یوسف کی چند آیات طیبات تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال کے دربار ذی جلال با کمال لازوال میں دعا ہے کہ اللہ معاذ اپنے فضل، اپنے احسان، اپنی عطا، اپنی توفیق سے مجھے حق بات کہنے اور سب کو سمجھ کے آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا یہ جمعہ واقعہ یوسف علیہ السلام کی غالباً 8ویں نشست ہے، اور سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا تھا کہ جس یوسف کو بھائی گرانا چاہتے تھے، جس یوسف کو بھائیوں نے
کنویں میں پھینک دیا۔ جس یوسف کو بھائیوں نے چند ٹکوں کے بدلے بازار کی زینت بنا دیا، میرے رب نے اپنی قدرت دکھائی اور اس یوسف کو مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اگر ایک بندہ غور کرے تو اسے یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہوتا وہی ہے جو چاہتا کون ہے۔ میں نے ایک جملہ آپ کو سنایا تھا کہ بھائی بنا رہے ہیں بے وطن، قافلے والے بنا رہے ہیں ذریعہ سمن، اور میرا اللہ یوسف کو بنانا چاہ رہا ہے شاہ زمن۔ بھائیوں کی مرضی ہے یوسف بے وطنہ ہو جائے، تاجروں کی مرضی ہے ہمیں کچھ پیسے مل جائیں، میرے اللہ کی مرضی ہے کہ یوسف شاہ زمن بنے گا۔ ایک وقت آئے گا یوسف کے سر پہ تاج نبوت بھی سجے گا اور تاج حکمرانی بھی سجے گا۔ آج وہ دن آ گیا، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بن گئے۔ 7 سال کا عرصہ گزر گیا، بڑی بارشیں ہوئیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت غلہ سٹور کیا، جمع کیا۔ اب جیسے ہی 7 سال گزرے تو خواب کی تعبیر کے مطابق بارشیں بند ہو گئیں۔ کچھ عرصہ گزرا، قحط آ گیا، ہر طرف قحط ہی قحط ہے، حتیٰ کہ کنعان کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بھی قحط آ گیا۔ مسئلہ یاد کرو میرے عزیز، یعقوب علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، سبحان اللہ، باپ بھی پیغمبر ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، دادا بھی پیغمبر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن یعقوب علیہ السلام کے اپنے گھر میں قحط آ گیا، رزق کی تنگی آ گئی۔ اللہ مجھے یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ روزی اور رزق کا اختیار کسی نبی کے پاس بھی نہیں ہوتا، صرف خدا کے پاس ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، او انسانا، ایک تجھے میں اللہ پہ یقین نہیں، کبھی رزق کا سوالی بن کے تو قبروں پہ جاتا ہے، کبھی تو بتوں پہ جاتا ہے، کبھی تو رزق کی خاطر اپنی دکان کے اندر تعویذ لٹکاتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، ایک تجھے اعتماد نہیں۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ کہتا ہے انسانا، کائنات کے اندر چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، ہر حیوان، انسان سے لے کر جنات تک، ہر مخلوق کی روزی کی ذمہ داری میں اللہ کی ہے۔ جو جدھر بھی ہوگا، جہاں بھی ہوگا، جس حال میں بھی ہوگا، میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کروں گا، اس کی روزی کا بندوبست ضرور کروں گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا۔ اللہ کہتا ہے تجھے بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ غور کرنا، یہ جانور ہیں، وہ تجارت بھی کوئی نہیں کرتے، کاروبار بھی کوئی نہیں کرتے، زمیندارہ بھی کوئی نہیں کرتے، سال سال کا رزق اکٹھا بھی نہیں کرتے، لیکن میں اللہ ان کی روزی کا بندوبست بھی کر رہا ہوں۔
وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، بے شمار ایسے جاندار ہیں جو اپنا ایک وقت کا کھانا بھی اٹھا کے ادھر سے ادھر نہیں لے جا سکتے، جدھر جاتے ہیں ان کی روزی کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، جو اللہ ان جانوروں کو رزق دے سکتا ہے، جو اللہ کتوں کو رزق دے سکتا ہے، جو اللہ خنزیروں کو رزق دے سکتا ہے، وہ کبھی اپنے بندے اور محمد الرسول اللہ کے امتی کو بھوکا نہیں مارے گا۔ اللہ اکبر۔ یعقوب علیہ السلام کے گھر میں قحط آ گیا، پیغمبر کے گھر میں قحط ہے۔ آؤ نہ ذرا وہ منظر بھی دیکھو، امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کا امام ہے، لیکن 14 دن گھر کے اندر پکانے کے لیے کوئی چیز موجود کوئی نہیں۔ اس لیے خیال کر، ایک خواہشات ہیں، ایک ضروریات ہیں۔ خواہشات تو پوری نہیں ہوتی، لیکن اللہ کا وعدہ ہے تیری روزی کا بندوبست ضرور کرے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں قحط آ گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کوئی تعویذ نہیں لکھا، یعقوب علیہ السلام کے گھر میں قحط آ گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کوئی چلہ نہیں کاٹا، یعقوب علیہ السلام کے گھر میں کوئی قحط آ گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے باپ کو نہیں پکارا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے دادا کو نہیں پکارا۔ پیغمبر کے گھر میں بھی اگر قحط آ سکتا ہے تو مسئلہ یاد کر لے، روزی کا اختیار صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک اور منظر دیکھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگے، 7-8 دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگتے گئے بھاگتے گئے بھاگتے گئے، پہنچے جا کے مدین، دیکھا تو ایک کنواں ہے، کنویں کے اوپر لوگ اپنی بکریوں کو جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور اس طرف 2 عورتیں کھڑی ہیں، وہ اپنی بکریوں کو روک کے کھڑی ہیں، پانی نہیں پلا رہی۔ لمبا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 2 لڑکیوں کے جو جانور تھے ان کو پانی پلایا۔ پانی پلا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ نبی خود کہہ رہے اللہ میں فقیر ہوں، انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس جاگ تو صحیح نا، آج پیر ٹھیکیدار بن کے بیٹھا ہے، کہتا ہے میرا تعویذ لے تیرے کاروبار میں برکت آ جائے گی، تیری فصلیں آباد ہو جائیں گی۔ یہاں نبی کی بات سن، نبی کہتا ہے ربا انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ربا میں موسیٰ کے پاس رہنے کے لیے چھت بھی کوئی نہیں، کھانے کے لیے روٹی دانا پانی بھی کوئی نہیں، اللہ میرے لیے بندوبست کرنا۔ اس لیے مسئلہ یاد رکھو میرے عزیزا، روزی کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے تیرے میرے مقدر میں جو لقمے لکھ رکھے ہیں، ساری دنیا ان کو چھیننے کے لیے اکٹھی ہو جائے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو رزق اللہ نے تیرے میرے مقدر میں نہیں لکھا ہوا، ہم الٹے بھی لٹک جائیں اپنی روزی میں ایک لقمے کا اضافہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں قحط آ گیا، تذکرے ہونے لگے، جا کے بیٹھے۔ مصر میں ایک بادشاہ ہے، بڑا عجیب بادشاہ ہے، اس نے 7 سال غلہ سٹور کیا ہے، اور اب باہر سے آنے والے لوگوں کو بھی وہ غلہ بیچ رہا ہے۔
مصر کا ایک وزیر خزانہ ہے، مصر کا ایک بادشاہ ہے، بڑا سمجھدار ہے. اس نے 7 سال غلہ اتنا سٹور کر رکھا ہے، جمع کر رکھا ہے کہ اپنے مصر والوں کو بھی غلہ دے رہا ہے، باہر سے کوئی لینے آئے انہیں بھی غلہ دے رہا ہے. یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بھی قحط ہے. بیٹے آ گئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، ابا جی اگر اجازت ہو تو ہم بھی غلہ خریدنے چلے جائیں، اجازت ہو تو ہم بھی غلہ خریدنے چلے جائیں. اللہ اکبر. جاگو میرے عزیز، قرآن میں غور کرنا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے آخر کار بیٹوں کو جانے کی اجازت دے دی. چلو بیٹو چلے جاؤ، مصر کے اس وزیر خزانہ سے غلہ خرید کے لے آؤ. لیکن خیال کر، سوچنا، سوچ کے مجھے اس بات کا جواب دینا. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور مصر کے اندر وزیر خزانہ کی کرسی پہ یوسف علیہ السلام بیٹھے ہیں. لیکن یعقوب علیہ السلام کو پتہ کوئی نہیں کہ وزیر خزانہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا بیٹا یوسف ہے. کوئی نہیں پتہ یعقوب علیہ السلام کو. اللہ اکبر. اس لیے قرآن کا اٹل مسئلہ ہے، قطعی مسئلہ ہے، یقینی مسئلہ ہے. لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. غیب جاننے والی ذات صرف اللہ ہی کی ذات ہے. نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن غیب دان نہیں ہیں. ولی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن غیب دان نہیں ہیں. پیر فقیر قابل احترام ضرور ہیں لیکن غیب دان نہیں ہیں. غیب دان ذات ہے تو صرف اور صرف تیرے میرے رب کی ذات ہے. جاگ رہا ہے. اگر یعقوب علیہ السلام غیب دان ہوتے، بتا نہ دیتے کہ وہ وزیر خزانہ کوئی اور نہیں، میرا بیٹا کون ہے؟ یوسف ہے. کوئی نہیں بتایا. جاگ رہا ہے. یہاں تو پیر بیٹھا ہوتا ہے نا، پیر، اور جوتی اٹھا کے مارتا ہے. مرید کو پوچھتا ہے پیر سائیں جوتا کس کو مارا ہے؟ کہتا ہے مدینے کی مسجد میں کتا جا رہا تھا، میں نے اس کو جوتا مارا ہے. اس پیر لعین کو یہاں بیٹھ کے مدینے کے حال کا پتہ کیسے چل گیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو اپنے بیٹے کے حال کا پتہ کوئی نہیں چلا. آگے چل. یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں. سارے کو اللہ کے کیا ہیں؟ ولی ہیں. ہاں ان سے زیادتی ہوئی ہے یوسف کے ساتھ، لیکن اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بے دین ہے. وہ اللہ کے ولی ہیں. غیا خیال کرنا، اگر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو پتا ہوتا جس کے پاس ہم غلہ خریدنے جا رہے ہیں وہ یوسف ہے، جس یوسف کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا، جس یوسف کو ہم نے بیچ دیا تھا، جس یوسف کو ہم نے مارا پیٹا تھا، اگر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو جو اللہ کے ولی تھے اگر اس حال کا پتہ ہوتا کہ وہ کوئی اور نہیں مظلوم یوسف ہے تو یعقوب علیہ السلام کے وہ بیٹے کبھی بھی مصر نہ جاتے. انہیں پتہ چل جاتا وہاں جائیں گے تو لٹکا دے گا یوسف. اس لیے مسئلہ یاد کر، ولی اللہ کے پیارے ضرور لیکن غیب دان نہیں، نبی اللہ کے پیارے ضرور لیکن غیب دان نہیں. پھر بھی سمجھنا ہے تو اور آسان کیے دیتا ہوں. اللہ کا ایک نبی ہے حضرت عزیر علیہ السلام، 100 سال موت کی وادیوں میں گزار کے واپس آیا. اللہ نے عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 ہے میرے عزیز، گھروں میں جا کے ضرور دیکھنا. اللہ کا نبی 100 سال موت کی وادیوں میں گزار کے واپس آیا. اللہ نے سوال کیا، نبی نے جواب دیا. قرآن نے یہ بات مجھ تک تجھ تک پہنچا دی. اللہ نے سوال کیا، میرے نبی کم لبستا،
موت کی وادیوں میں کتنا زمانہ گزار کے آ رہا ہے. نبی کہتا ہے لبثت یومن او بعض یوم، اللہ ایک دن گزرا ہوگا یا آدھا دن گزرا ہوگا. اللہ نے کہا ایک دن نہیں، آدھا دن نہیں، بل لبثت مئۃ عام، اے میرے نبی تو 100 سال گزار کے آ رہا ہے. گزارے کتنے سال؟ پورے 100 سال. اور نبی کہہ رہا ہے گزرے کتنے؟ ایک دن یا آدھا دن. مسئلہ سمجھ، جس پہ موت آ جائے وہ نبی ہو تب بھی، ولی ہو تب بھی، شہید ہو تب بھی، پیر ہو تب بھی، فقیر ہو تب بھی، جس پہ موت آ جائے اسے دنیا کے حالات کی کوئی خبر نہیں ہوتی. نہیں تو ولیوں کے متعلق بھی قرآن دیکھنا، اصحاب کہف 309 سال غار میں سوئے رہے. کتنے سال؟ 309 سال. آج تو گلی گلی میں ولی بیٹھا ہے، اور میں جس ولی کی بات کر رہا ہوں قرآنی ولی ہے. 309 سال اصحاب کہف سوئے رہے. موت بھی نہیں، نیند ہے. موت بھی نہیں، نیند ہے. 309 سال سوئے رہے. اللہ کہتا ہے کذالک بعثناہم لیتسالوا، 309 سال کے بعد ہم نے ان کو جگایا تاکہ ایک دوسرے سے سوال کریں. وہ ولی اٹھ کے بیٹھ گئے. ایک کہنے لگا یارو کم لبثتم، کتنا عرصہ یہاں رہے ہو، کتنا عرصہ گزر گیا ہے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. 309 سال گزرنے کے باوجود ولی کہتے ہیں ایک دن گزرا ہوگا یا آدھا دن گزرا ہوگا. یہ مسئلہ کس کتاب کا ہے؟ اب مولوی کا مسئلہ سن. مولوی کہتا ہے قبر پہ جاؤ نا تو سر کی طرف نہیں کھڑے ہونا. کیوں؟ کہتا ہے مردے کو یوں کر کے دیکھنا پڑتا ہے. مردے کو یوں کر کے دیکھنا پڑتا ہے. مولوی کا مسئلہ سن. فلاں کفن چور نے قبر کھولی، مردہ اٹھ کے اس کے پیچھے لگ گیا. یہ مولوی کا مسئلہ ہے، اور میں جو کہہ رہا ہوں یہ میرے مولا کا مسئلہ ہے. میرا مولا کہہ رہا ہے جو سو جائے اسے بھی دنیا کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا، اور جو مر جائے اسے بھی دنیا کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ غیب دان ذات صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ اکبر. یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو کہا چلو ٹھیک ہے چلے جاؤ غلہ لے آؤ. اب یہ 10 کے 10 بھائی روانہ ہو گئے مصر کی طرف. پہنچ گئے مصر. مصر جا کے وہاں جو بادشاہ وزیر خزانہ کا عملہ ہے اس سے ملاقات کی. کیا اوقات ہیں وزیر خزانہ کی ملاقات کے؟ انہوں نے اوقات بتا دیے کہ وزیر خزانہ کی ملاقات کے یہ اوقات ہیں. طریقہ کار کیا ہے؟ آپ ایک درخواست لکھیں کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے علاقے میں قحط آیا ہوا ہے. ان 10 کے 10 بھائیوں نے ایک درخواست لکھی، ایک عرضی لکھی. وہ درخواست حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چلی گئی. پتہ چلا کچھ 10 مہمان آئے ہوئے ہیں، اور وہ جو 10 مہمان ہیں ان کے گھر میں بڑا قحط آیا ہوا ہے، بڑی بھوک آئی ہوئی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ان کی میرے ساتھ ملاقات کرواؤ. جاگو میرے عزیز، ملاقات کرواؤ. لیکن ابھی تک یوسف کو بھی پتا نہیں کہ یہ آنے والے میرے بھائی ہیں. یہ آنے والے کون ہیں؟ میرے یوسف کو بھی کوئی نہیں پتا. اب قرآن چل رہا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف، آئے بھائی یوسف کے. فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر. جیسے یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے نا، قرآن کہتا ہے فَعَرَفَهُمْ،
وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا، یہ تو وہ میرے 10 بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، یہ تو میرے وہ 10 بھائی ہیں جنہوں نے مجھے چند ٹکوں کے بدلے غلام بنا کے بیچ دیا تھا۔ خیال کرو میرے عزیز، یوسف پہ بڑے بڑے امتحان آئے، اپنے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، یہ بھی امتحان تھا، اپنے بھائیوں نے بیچ دیا، یہ بھی امتحان تھا، یوسف کو زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، یہ بھی امتحان تھا، یوسف جیل کی کوٹھری میں چلا گیا، یہ بھی امتحان تھا، لیکن آج جو امتحان آیا ہے یہ سب سے مشکل امتحان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے یوسف کمزور تھا، یوسف کے پاس طاقت نہیں تھی، اب یوسف کے پاس طاقت ہے، زور ہے، یوسف کے پاس کرسی ہے، اب یوسف جو چاہے کر سکتا ہے، اور طاقت کے باوجود انصاف کرنا یہ سب سے بڑا امتحان ہوا کرتا ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا، قرآن کہتا ہے فَعَرَفَهُمْ، یوسف نے ان کو پہچان لیا، یہ تو میرے وہ بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں پھینک دیا تھا، یہ تو میرے وہ بھائی ہیں جنہوں نے مجھے قافلے والوں کے ہاتھوں غلام بنا کے بیچ دیا تھا، یہ تو میرے وہ بھائی ہیں جن کی وجہ سے آج 40 سال ہو گئے میں باپ کی شفقت سے بھی محروم ہوں، یہ تو میرے وہ بھائی ہیں جن کی وجہ سے میں نے دھر دھر کے دھکے کھائے، میں نے جیل کے اندر چکیاں پیسی، یہ تو میرے وہ بھائی ہیں جن کی وجہ سے مسافری کی زندگی گزارتے گزارتے مجھے 40 سال گزر گیا ہے۔ اب اگر یوسف چاہتا تو سزا دیتا، لیکن سارے کہو نبی بڑے صبر والا ہوتا ہے، نبی بڑے صبر والا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن وہ بھائی یوسف کو پہچان نہ سکے۔ کیوں نہیں پہچان سکے؟ علماء نے 2 وجوہات لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے نہ پہچاننے کی، یوسف کو جب انہوں نے بیچا تھا اس وقت یوسف معصوم بچہ تھا، اب 40 سال گزر گئے، اور 40 سال کے عرصے میں نبی کی صورت کے اندر، نبی کی ظاہری شکل کے اندر اتنی تبدیلی آ چکی ہے کہ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، وہ یوسف کو پہچان نہ سکے۔ دوسری بات بڑی عجیب ہے، وہ کیوں نہیں پہچان سکے؟ اس کو سمجھو، وہ کیوں نہیں پہچان سکے؟ ان کے تو تصور میں بھی نہیں تھا، جسے ہم نے غلام بنا کے بیچ دیا ہے وہ وزیر خزانہ کیسے بن سکتا ہے؟ ان کے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی۔ اس لیے خیال کرنا، اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آ گئے وہ بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ مل رہی ہیں، ان سے حال احوال کر رہی ہیں، ان سے گپ شپ کر رہی ہیں، ان کی مہمان نوازی کر رہی ہیں، باقی سارا عملہ بھی حیران ہے، باقی مہمان بھی آتے ہیں، یوسف ان کے ساتھ تو اتنا وقت نہیں گزارتا، باقی مہمان بھی آتے ہیں، ان کی تو اتنی مہمان نوازی نہیں ہوتی، باقی بھی مہمان تو آتے ہیں، ان کے ساتھ تو یوسف اتنا بے تکلف نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے او میرے عزیز؟ وجہ یہ ہے جیسے بھی صحیح ہیں تو بھائی ہیں، جیسے بھی صحیح ہیں تو بھائی ہیں، اور اتنا زمانہ انسان جب مسافروں میں گزارے، دوسرے شہروں میں گزارے، دوسرے لوگوں میں گزارے، اور 40 سال کے بعد اپنے بھائیوں سے ملاقات ہو رہی ہے، اس لیے انہیں تو پتہ نہیں یہ یوسف ہے، یوسف کو تو پتہ ہے یہ میرے بھائی ہیں، یوسف ان کے ساتھ آج پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، چلو جیسے کیسے صحیح 40 سال کے بعد آج بھائیوں سے ملاقات تو نصیب ہو گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔
الْمُبِينَ۔ اسی گپ شپ میں یوسف علیہ السلام نے پوچھا اچھا تمہارا ابا کیسا ہے؟ کہنے لگے ہمارا ابا اللہ کا نبی ہے، نام اس کا حضرت یعقوب ہے۔ رو رو کہ اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ اچھا تمہارے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ کہنے لگے حالات بھی بڑے برے ہیں، گھر کے اندر کھانے پینے کی چیز موجود کوئی نہیں ہے، یہ جو چند پیسے لے کے آ گئے ہیں ان پیسوں کے علاوہ ہمارے پاس پیسہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اچھا بتاؤ تو صحیح نا تم بھائی کتنے ہو؟ کہنے لگے ہم 10 بھائی ہیں، ایک ہمارا بھائی دوسرا بھی ہے جس کا نام بنیامین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے اپنے گھر کے حالات معلوم کر رہے ہیں، اندر سے صبر بھی کر رہی ہیں۔ یوسف اپنے گھر کے، اپنے باپ کے، اپنے بھائیوں کے حالات سن کے ہیں تو بڑے پریشان، لیکن صبر کر رہی ہیں، ضبط کر رہی ہیں، اپنی حقیقت ظاہر نہیں کر رہے۔ اب جو جانے کا وقت آیا، قرآن کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ان خادموں کو کہا خادموں باقی جن لوگوں کو تم غلہ دیتے ہو، اگر غلہ 2 بوریاں دیتے ہو تو میرے بھائیوں کو 4 بوری غلے دے دو۔ غلہ بھی دے دیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائیوں نے تمہیں جو پیسے دیے ہیں وہ پیسے در مجھے دکھاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ پیسے دیکھے، فرمایا یہ جو پیسے ہیں دوبارہ ان کی بوریوں میں ڈال دو تاکہ یہ پیسے واپس اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں۔ اب سوال ہے یوسف علیہ السلام نے وہ پیسے کیوں واپس لیے؟ اس کے بھی 2 جواب ہیں میرے عزیزا۔ پہلا جواب یہ ہے نبی بڑی غیرت والا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو میں پیسوں کے بدلے غلہ دوں، اس لیے یوسف نے اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو جو غلہ دیا اس غلے کے پیسے نہیں لیے۔ ہم بھائیوں سے کیا حساب ہوا؟ یہ تو آج کا دور ہے، جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے۔ بھائی آپس میں لڑ گئے، کس چیز پہ؟ چند پیسوں پہ۔ کس چیز پہ؟ زمین پہ۔ کس چیز پہ؟ تھوڑے بینک بیلنس پہ۔ نہ میرے بھائی، دنیا میں ہر چیز مل سکتی ہے لیکن چند رشتے نہیں ملتے۔ ماں چلی جائے تو نہیں ملتی، باپ چلا جائے تو نہیں ملتے، بھائی چلے جائیں تو وہ نہیں ملتے، باقی مل سکتا ہے۔ بیویاں بھی اور مل سکتی ہیں، اللہ اولاد بھی اور عطا کر سکتا ہے، اللہ کاروبار بھی اور دے سکتا ہے، اللہ تجھے مال دولت زمین جائیداد بھی اور دے سکتا ہے، لیکن یہ وہ نعمتیں ہیں جو ایک دفعہ چلی جائیں دوبارہ نہیں ملتی۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے پیسے نہیں لیے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے یوسف کو پتا تھا یہ میرے بھائی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں اور بڑے غیرت والے ہیں، اور ان کے حالات اتنے برے ہیں کہ دوبارہ آنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، اور جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو یہ دوبارہ غلہ خریدنے آئیں گے ہی نہیں۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ پیسے لوٹا دیے اور ساتھ کہا اگلی دفعہ جب آؤ گے نا تو اپنے اس چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا، ساتھ لانا اسے، اور پریشان نہ ہونا۔ دیکھو میں نے تمہاری مہمان نوازی بھی کی ہے، دیکھو میں نے تمہیں غلہ بھی بڑا کھلا دے دیا ہے، دیکھو آئندہ اگر تم اپنے ساتھ اس بھائی کو لے کے نہ آئے تو پھر میں تمہیں کوئی غلہ نہیں دوں گا۔ یہ تھوڑی سی ساتھ دھمکی لگا دی تاکہ اگلی دفعہ بنیامین کو ضرور لے کے آئے۔ اور قرآن مجید کا انداز بڑا عجیب ہے، کیا کہتا ہے قرآن؟ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے انی اوفی الکیل وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ او میرے بھائیو، او میرے آنے والے مہمانوں، انا خیر المنزلین، میں تمہارا بہترین مہمان نواز ہوں۔ تمہاری بڑی مہمان نوازی کی ہے، اس لیے کہ نبی مہمان نواز ہوتا ہے۔ مہمان کے آنے کی وجہ سے ماتھے پہ 12 نہیں بجنے چاہیے۔ مہمان اللہ کی طرف سے نعمت ہوتا ہے، وہ رحمتیں لے کے آتا ہے، برکتیں لے کے آتا ہے۔
امام الانبیاء علیہ السلام پہ جب پہلی وحی آئی نا، پہلی وحی، آپ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور فرمائے زملونی زملونی، مجھے کوئی کمبل اڑاؤ، کمبل اڑاؤ، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ حال احوال ہوا، بتایا میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے، وحی کی کیفیت سنائی تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تقر الضیفا وتکسب المعدوما، اے میرے سرتاج، آپ میں کچھ اوصاف ہیں، کچھ کمالات ہیں، آپ کے ہاں مہمان آتے ہیں، آپ مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کی ضیافت کرتے ہیں، اور جو بندہ مہمانوں کی ضیافت خدمت کرتا ہے اللہ اس کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اسی طرح ایک موقع ہے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے کہا حضرت بھوکا ہوں، کھانے کو کچھ نہیں، آپ نے فرمایا کوئی ہے جو اس کی ضیافت کرے؟ ایک انصاری صحابی نے فرمایا نا یا رسول اللہ، میں اس کی ضیافت کروں گا۔ وہ انصاری صحابی اسے لے کے گھر چلا گیا، اپنی بیوی سے کہا اللہ کے رسول کا مہمان ہے، کچھ کھانے کا بندوبست کرو۔ اس نے کہا گھر میں تو کھانا ہے ہی تھوڑا سا ہے، اگر بچوں کو کھلائیں تو ہم خود بھوکے رہ جائیں گے، ہم کھائیں تو بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ وہ صحابی کہتا ہے خیر ہے، بچوں کو بھوکا سلا دو، بچے بھوکے رہ جائیں تو خیر ہے، اللہ کے رسول کا مہمان بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ کھانا تیار ہوا، فرمایا چراغ بجھا دینا، کھانے کا وقت آیا۔ اس صحابیہ نے چراغ بجھا دیا، وہ مہمان سیر ہو کے کھانا کھا گیا، صحابی خود بھی بھوکا رہا، بیوی بھی بھوکی رہی، بچے بھی بھوکے رہے۔ قرآن اتر گیا یؤثرون علی انفسہم، اے میرے نبی تیرے صحابہ تو وہ لوگ ہیں اگر ان کو اپنی جان کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ اپنے آپ کو پیچھے کر دیتے ہیں، دوسروں کی ضروریات کو پہلے پوری کرتے ہیں۔ اس لیے خیال کر، یہاں اس لیے فرمایا یوسف علیہ السلام نے میں نے تمہاری بڑی مہمان نوازی کی ہے۔ خیر یہ غلہ لے کے گھر آ گئے، غلہ لے کے گھر آ گئے، اب پھر آپ نے جواب دینا ہے۔ غلہ لے کے گھر پہنچ گئے، یعقوب علیہ السلام غلہ کھا بھی رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام غلہ کھا بھی رہے ہیں، لیکن پتہ پھر بھی نہیں چلا کہ یہ غلہ بھیجنے والا کوئی اور نہیں میرا بیٹا یوسف ہے۔ غلہ بھیجنے والا کوئی اور نہیں میرا بیٹا یوسف ہے۔ آج تو گلی گلی میں پیر علم غیب کے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں۔ قرآن میں غور کرنا میرے عزیز، آج امت کی تباہی کی وجہ یہ ہے کہ امت قرآن سے دور ہے۔ قرآن میں غور کر، قرآن تجھے سمجھا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ بھیجا، یعقوب علیہ السلام وہ غلہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن پتہ پھر بھی نہیں چلا کہ یہ غلہ بھیجنے والا کوئی اور نہیں میرا لال یوسف ہے، جس کے لیے روتے روتے مجھے 40 سال گزر گئے ہیں۔ اس لیے تجھے قرآن مسئلہ سمجھا رہا ہے، بار بار نبی اللہ کا پیارا ضرور ہوتا ہے لیکن غیب دان نہیں ہوتا، غیب دان ذات صرف میرے اللہ ہی کی ذات ہے۔ آ گئے یہ، اور آ کر کیا کہنے لگے؟ غلہ کھولا گیا، کہنے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام سے فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، غلہ گھر میں پہنچ گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ گئے، کارگزاری سنانے لگے۔ ابا جی ہم گئے تھے، وہ وزیر خزانہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، اس نے تو ہمیں ہماری بڑی مہمان نوازی کی ہے، ہماری بڑی عزت کی ہے۔ ابا جی اس نے ہمیں غلہ بھی ڈبل دے دیا ہے۔ ابا جی اس نے ایک شرط لگائی ہے، اگلی دفعہ جب ہم غلہ لینے جائیں گے اس نے شرط لگا دی ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ ضرور لانا ہے، اگر تم بنیامین کو ساتھ نہیں لاؤ
جاؤگے، اس نے کہہ دیا ہے کہ لا کیل لکم مندی، پھر میں تمہیں کوئی غلہ نہیں دوں گا۔ ابا جی اس لیے مہربانی کرے نا یوسف کے اللہ اکبر بنیامین کو ہمارے ساتھ غلے کے لیے مصر جانے کی اجازت دے دینا۔ اور کہتے ہیں انا لہو لحافظون، ابا ہم بنیامین کی بڑی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے حل آمنکم علیہ کما امنتکم علی اخی من قبل، او میرے بیٹو تم نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا کہ ہمارے ساتھ یوسف کو جانے کی اجازت دو، میں نے کہا تھا کہ میں یوسف کو نہیں جانے دیتا، تم نے بڑی ضد کی تھی اور کہا تھا انا لہو لحافظون۔ ابا ہم یوسف کی حفاظت کریں گے۔ یوسف کو تم لے کے گئے ہو، آج 40 سال گزر گئے ہیں، میں نے اپنے یوسف کا چہرہ نہیں دیکھا، اب تم مجھ سے بنیامین کو لے جانا چاہتے ہو۔ حل آمنکم کما امنتکم، کیا میں تم پر اعتماد کروں جیسے میں نے تم پر اعتماد کیا تھا یوسف والے مسئلے میں؟ نا میں تم پہ اعتماد نہیں کروں گا، تم میرے بیٹے کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ فاللہ خیر حافظا، سبحان اللہ، اللہ تیرے قرآن پہ قربان جاؤں۔ اور میرے عزیز نبی کا جملہ سن، نبی کا جملہ سننا۔ آج لوگ اپنے مکان بناتے ہیں، مکانوں پہ کوئی کالا جھنڈا لگاتا ہے، کوئی سرخ جھنڈا لگاتا ہے۔ آج لوگ گاڑیاں خریدتے ہیں، گاڑیوں کے آگے اور پیچھے پرانے جوتے لٹکاتے ہیں۔ آج لوگ گاڑیوں میں اپنے پیروں کی تصویریں لٹکاتے ہیں۔ آج لوگ گاڑیوں میں لکھے ہوئے تعویذ رکھتے ہیں۔ آج لوگ قسم قسم کے یہ ہندوانہ رسم و رواج کرتے ہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ جوتا لٹکاؤں گا تو گاڑی نقصان سے بچ جائے گی۔ عقیدہ کیا ہے؟ پیر کی تصویر لگاؤں گا تو گاڑی نقصان سے بچ جائے گی۔ عقیدہ کیا ہے کہ گاڑی میں تعویذ رکھوں گا تو گاڑی نقصان سے بچ جائے گی۔ گھر کے اوپر یہ سرخ اور کالے جھنڈے لگاؤں گا تو گھر نقصان سے بچ جائے گا۔ گھر کے اوپر یہ سینگ رکھوں گا تو نظر بد سے بچ جائے گا۔ نہ میرے عزیز خیال کرنا، ماننا عقیدہ قرآن والا، ماننا عقیدہ نبی والا۔ اللہ کا نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کہتا ہے او میرے بیٹو، میں نبی بھی اپنے بیٹوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، فاللہ خیر حافظا، حفاظتیں کرنے والا اکیلا کون ہے؟ بچانے والا اکیلا کون ہے؟ نہ سمجھ آئے تو تجھے آسان کر کے سمجھاؤں۔ اللہ کا ایک نبی ہے، نام حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ یہ کون سا نبی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام یہ اللہ کا وہ نبی ہے جس نے 950 سال گلی گلی کوچا کوچا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، نہ دھوپ دیکھی نہ سایہ دیکھا۔ اس نبی نے نہ بیماری دیکھی نہ صحت دیکھی، ہر حال میں 950 سال اللہ کی توحید کی دعوت دیتا رہا۔ 950 سال کا عرصہ گزر گیا، یہ اللہ کا نبی اللہ سے کہتا ہے ربا یہ ماننے والے کوئی نہیں، انہیں تباہ و برباد کر دے۔ اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے، آسمان سے بھی پانی برسنا شروع کرتا ہے، زمین سے بھی پانی نکلنا شروع کرتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، عذاب آ جاتا ہے۔ نبی بیٹھا ہے کشتی کے اندر، کشتی چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، کشتی جا کے ایک درے میں پہنچتی ہے۔ نبی دیکھتا ہے پہاڑ کے دامن میں نبی کا اپنا بیٹا کھڑا ہے۔ نبی کہتا ہے یا بنی ارکب معنا، اور بیٹا آجا کشتی میں سوار ہو جا۔ بیٹا کہتا ہے نا ابا جی ساوی الی جبل یاسمنی من الماء، ابا جی میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، ڈوبنے سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں نا بیٹا آج وہی بچے گا الا من رحم، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اور بیٹا آج وہی بچے گا جس پہ اللہ کا رحم ہوگا، اللہ کا فضل ہوگا۔ قرآن کہتا ہے نبی اپنے بیٹے سے باتیں کر رہا ہے، ادھر سے اللہ کی قدرت آ گئی۔ ایک نبی کی مرضی ہے، ایک میرے رب کی مرضی ہے۔ نبی کی مرضی یہ ہے کہ بیٹا غرق نہ ہو، نبی کی مرضی یہ ہے کہ بیٹا بچ جائے، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ بیٹا غرق بھی ہوگا اور نبی تیری آنکھوں کے سامنے غرق ہوگا۔
اللہ اکبر. مرضی کس کی پوری ہوئی؟ نبی کی یا رب کی پوری ہوئی؟ رب کی پوری ہوئی. آج تو لوگ کہتے ہیں خدا دے پکڑے چھڑائے محمد. محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. او میرے عزیز نہ کہا کر ہوتا وہی ہے جو چاہتا کون ہے. نبی کی مرضی تھی بیٹا غرق نہ ہو، اللہ کی مرضی تھی او میرے نبی تیرے بیٹے کو غرق بھی کروں گا، تیری آنکھوں کے سامنے بھی کروں گا، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو مسئلہ سمجھ آ جائے. بچانے والا بھی اللہ ہے اور ڈبونے والا بھی اللہ ہے. فاللہ خیر حافظا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تم حفاظت نہیں کر سکتے. تم کون ہو تو حفاظت کرنے والے؟ تم تو یوسف کو لے کے گئے تھے، آج 40 سال ہو گئے، یوسف کا کوئی پتہ نہیں. تم میرے بیٹوں کی حفاظت نہیں کر سکتے. واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اور میرا اللہ بڑا مہربان ہے. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم قالوا یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر ذالک کیل یسیر. اللہ اکبر. بوریاں کھولی گئیں تو دیکھا پس پیسے بھی واپس آ گئے ہیں. پھر وہ اصرار کرنے لگے، غلہ بھی ختم ہونے لگا، دن گزرنے لگے، غلہ بھی ختم ہونے لگا. پھر نبی کے گھر میں قحط آنے لگا، بھوک آنے لگی. اور میرے عزیز جاگ کے بیٹھنا، مسئلہ یاد کرنا. میں بار بار اس پہ زور اس لیے دے رہا ہوں، اگر تیرے دامن کے اندر، میرے دامن کے اندر اتنے گناہ ہوں کہ ان گناہوں کی وجہ سے زمین و آسمان کا یہ خلا پر ہو جائے، لیکن تیرے میرے گناہوں میں شرک والا گناہ نہ ہو، اللہ مہربان ہے، تیرے میرے سارے گناہ معاف کر کے تجھے مجھے جنت میں داخلہ نصیب کر سکتا ہے. لیکن اگر تیرے میری اتنے زیادہ نیک کاموں، اتنی زیادہ نیکیوں کے زمین کا یہ سارا خلا تیری میری نمازوں سے، روزوں سے، حج سے، زکوٰۃ سے، خیرات سے، تہجد سے، نفل سے، تسبیحات سے بھرا ہوا ہو، لیکن ایک رائی کے دانے جتنا شرک اگر عقیدے میں موجود ہوا ہے تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء. او میرا بندہ، سارے گناہ معاف کرنے والا میں رحمان ہوں، لیکن اگر تیرے گناہوں میں شرک والا گناہ ہوا تو میرا فیصلہ سن لے، مشرک کو میں معاف نہیں کرتا. اس لیے زور دے رہا ہوں. نبی کے گھر میں پھر قحط آ گیا، معصوم بچے بھی بھوکے. سبحان اللہ. نبی کے گھر میں قحط بڑے زور سے. آج میں کئی دکانوں پہ جاتا ہوں، تعویذ فریم کروا کے لوگ تعویذ دکانوں میں لٹکاتے ہیں. کئی کو تو سمجھاتے ہیں اللہ جیسے سمجھ دے دے. نماز نہیں پڑھ رہا دکاندار، چھٹی، تلاوت سے چھٹی، زکوٰۃ سے چھٹی، قرآن سے چھٹی، عشر سے چھٹی، خیرات سے چھٹی، صدقے سے چھٹی. نیچے گانے بج رہے ہیں، اوپر تعویذ ہے. نیچے سود دے رہا ہے، لے رہا ہے، اوپر تعویذ ہے. نیچے جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، اوپر تعویذ ہے. اور اس کو شیطان نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ برکت آئے گی. نہ میرے عزیزا، برکت چاہتا ہے تو نماز پڑھ، برکت چاہتا ہے تو اپنی دکان میں مصلی رکھ. صبح جب تو دکان پہ جائے تو پہلے دکان میں 2 رکعت نماز نفل پڑھا کر. نفل پڑھ کے اللہ سے سوال کیا کر، اور ربا نبیوں کو روزی دینے والا بھی تو ہے، ولیوں کو روزی دینے والا بھی تو ہے، حاجیوں نمازیوں کو روزی دینے والا بھی تو ہے، انسانوں کو روزیاں دینے والا، جنوں کو روزیاں دینے والا، پرند چرند کو روزیاں دینے والا، حشرات الارض کو روزیاں دینے والا، دریاؤں کی مچھلیوں کو روزیاں دینے والا. ربا تو ہے، میں بندہ تیرے در کا مانگا تو فقیر ہوں. ربا میری جھولی میں بھی 1000 کی روزی ڈال دے. اس لیے خیال کر، نبی کے گھر میں پھر
قحط آ گیا، نبی پریشان ہو گیا۔ نبی کہتا ہے بیٹو ٹھیک ہے، میں بنیامین کو جانے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن وعدہ کرو میرے ساتھ، ایک کیا کرو؟ وعدہ کرو کہ بنیامین کو واپس لاؤ گے۔ کیا کرو گے؟ بنیامین کو واپس لاؤ گے۔ ہاں اگر تم سارے کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو اور بات ہے، نہیں تو ایسے نہیں کرنا کہ تم 10 واپس آ جاؤ اور میرا بنیامین پھنس جائے۔ وعدہ کرو میرے ساتھ۔ انہوں نے وعدہ کیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر بنیامین کو ان کے ساتھ کیا کر دیا؟ بھیج دیا۔ مسئلہ سمجھنا، نبی اللہ کا پیارا ضرور ہے لیکن غیب دان نہیں۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اگلے حالات کی خبر ہوتی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے پتا ہوتا کہ بلانے والا کوئی اور نہیں، میرا اپنا بیٹا یوسف ہے۔ بلانے والا کوئی اور نہیں، میرا اپنا بیٹا یوسف بلا رہا ہے۔ نبی کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ خیال کرنا، یہ چل پڑے، سفر روانہ ہو گیا۔ چلتے 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 حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک نصیحت بھی کی، فرمایا لا تدخلوا من باب واحد، او میرے بیٹو جب تم مصر پہنچو تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ کیوں فرمایا؟ اللہ اکبر، نبی کے بیٹے تھے، حسین تھے، جمیل تھے، کڑیل جوان تھے، کہیں میرے بیٹوں کو نظر بد نہ لگ جائے۔ العین حق، نظر لگ جایا کرتی ہے، لیکن بِإِذْنِ اللہ مرضی کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے اذن سے۔ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، جدا جدا دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ اب نبی خود کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، او میرے بیٹو یہ تو میری ایک تدبیر ہے، ہوگا وہی جو میرے اللہ کی تقدیر ہے۔ اگر میرے اللہ نے تمہیں نقصان دینے کا فیصلہ کر دیا ہو تو میں تمہیں اس نقصان سے بچا نہیں سکتا۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ ہی کے لیے۔ فیصلوں والی ذات تو صرف میرے اللہ ہی کی ذات ہے، فیصلے تو صرف اس کے چلتے ہیں۔ علیہ توکلت، علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ نبی کہتا ہے بیٹو میرا بھروسہ کس پہ ہے؟ اللہ ہی پہ ہے۔ اور مومنوں کو بھی چاہیے ہر دکھ سکھ مصیبت میں بھروسہ کس پہ رکھا کریں؟ اللہ پہ رکھا کریں۔ خیال کرنا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ داخل تو ہوئے، جدا جدا دروازوں سے داخل ہوئے، داخل تو ہوئے جدا جدا دروازوں سے۔ نبی نے تدبیر کی تھی، لیکن ہوا وہ جو رب کی کیا تھی؟ تقدیر تھی۔ کسی نے کوے سے سوال کیا نا، کوے سے، کہ تو نیچے زمین کے اندر اندازہ لگا لیتا ہے کہ پانی کہاں ہے، تجھے زمین کے اندر کے پانی کا تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن جب شکاری تجھ پہ جال ڈالتا ہے تو تجھے وہ جال نظر نہیں آتا۔ تو کوے نے کہا جال جو ہوتا ہے وہ میری تقدیر ہوتی ہے، اور جب تقدیر آ جاتی ہے تو بندے کو کوئی چیز نظر نہیں آیا کرتی۔ اس لیے خیال کرو میرے عزیز، غور کر حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں۔ اب یہ پھر داخل ہوئے، اندر پہنچے، اب ان کی دوبارہ ملاقات ہونی حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ اس ملاقات میں بڑی باتیں آ رہی ہیں جس کو انشاءاللہ میں نے آئندہ جمعے ذکر کرنا ہے، لیکن تو اگر واقع حضرت یوسف علیہ السلام میں غور کر تو تجھے میرے اللہ کی توحید کا درس نظر آئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا مقرب ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، خود بھی پیغمبر، باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، آگے سے بیٹا یوسف بھی پیغمبر ہے، اتنی نسبتوں والا پیغمبر ہے۔ 40 سال ہو گئے، اپنا بیٹا گم ہو چکا ہے،
لیکن نبی کو اپنے بیٹے کے حال کا پتہ کوئی نہیں چلا. یہ قرآن کا مسئلہ ہے. لیکن آج افسوس یہ ہے لوگ قرآن سے دور ہیں، دھوکے میں ہیں. قرآن کے قریب لاگو میرے عزیز، خدا کی قسم قرآن کے قریب نہیں لگے گا اس وقت تک تیرے دل میں ایمان نہیں آ سکتا. قرآن کے قریب لگ. مولوی پہ اعتماد نہ کر، قرآن پہ اعتماد کر. قرآن کی آیتیں لکھا کرو. آج مصیبت کیا ہے، عوام نے جو ہے نا قرآن کو سمجھا ہوا ہے بس مولوی جانے تا قرآن جانے. جس طرح لوگوں نے ایک بات مشہور کی ہے، رمضان جانے پٹھان جانے، ہاں، اور یہاں مشہور کی ہوئی ہے مولوی جانے قرآن جانے. نہ میرے عزیز، یہ قرآن میرا بھی ہے، یہ قرآن تیرا بھی ہے. میری جنت بھی تب ہے کہ میں قرآن کے پیچھے چلوں، تیری جنت بھی تب ہے کہ تو قرآن کے پیچھے چل. آج قرآن سے دور کیا جا رہا ہے. مولوی لوگوں کو کہتا ہے قرآن نہ جی نہ، قرآن نہیں پڑھنا. کیوں؟ اور جی قرآن پڑھنے کے لیے 14 علوم ہونے چاہیے. کتنے علوم ہونے چاہیے؟ پاکستان میں کسی کے پاس بھی 14 علم نہیں ہے. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں بس قرآن کو کسی ہیلی کاپٹر میں ڈالو، جہاز میں ڈالو، سعودیہ والوں کو واپس بھیج دو. 14 علوم تو پاکستان میں مولویوں کے پاس بھی نہیں. قرآن کی بات مان. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور میرا بندہ، میں صرف مولویاں دا رب نہیں، میں مولویوں کا بھی رب ہوں اور تمہارا بھی رب ہوں، پڑھے لکھوں کا بھی رب ہوں، ان پڑھوں کا بھی رب ہوں، جٹوں کا بھی رب ہوں. میں نے قرآن کو سارے انسانوں کے لیے ہدایت بنا دیا ہے. قرآن کے ساتھ یاری لگانا تمہارا کام ہے، تمہارے دلوں کو ایمان سے بھر دینا میں اللہ کا کام ہے. دھوکے میں نہ پڑ. کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی قرآن اللہ رسول دے درمیان راز ہے. قرآن اللہ رسول دے درمیان کے ہے راز ہے، اس راز کو نہ کھولو. وہ ظالماں، میرے نبی نے 23 سال مارے کیوں کھائیں؟ یہ قرآن سنا سنا کے مارے کھائیں. میرا نبی 23 سال قرآن سناتا رہا، لوگوں کو سناتا رہا. تو میرے نبی کو نہیں پتا تھا یہ راز ہے؟ 23 سال میرا نبی قرآن سناتا رہا اور مولوی کہتا راز ہے. اس لیے دھوکے میں نہ رہے. کوئی آ جائے گا شہزادہ، وہ کہے گا قرآن پڑھنا صرف پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے. قرآن کہتا ہے ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اور پھر شیطان بڑا ظالم ہے. بعض دفعات کہتے، بعض ہمارے دوست کہتے ہیں نا جی اللہ ان کو ہدایت دے، سمجھ دے. او جی قرآن سے توڑ پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ توڑ پیدا ہوتا ہے. ناؤ میرے عزیز، سورہ آل عمران کھول، آیت نمبر 103 ہے سورہ آل عمران کی. میرے رب نے اعلان کیا، فرمایا او لوگو، قرآن نہیں آیا تھا، مکے والے ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن قرآن آیا نا تو قرآن نے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. قرآن نے ایسا بھائی بنایا ایک دوسرے کا کہ صحابہ ایک دوسرے پہ قربان ہو گئے، لیکن ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض کبھی بھی نہیں آیا. اس لیے میری دعوت فکر یہ ہے، ہمارے پاس آؤ گے انشاءاللہ آپ کو قرآن سننے کو ملے گا. ہمارے بھی بزرگ ہیں، ہمارے بھی استاذ ہیں، ہمارے بھی بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں. ہم چاہیں تو آپ کو ان کی خوابیں سنا سکتے ہیں، حکایتیں سنا سکتے ہیں. ہم آپ کو سلطان باؤ کے اشعار سنا سکتے ہیں، ہم آپ کو اور گپیں سنا سکتے ہیں. لیکن ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ ایمان بنے گا تو کس کتاب سے؟ قرآن سے. انسان بنتا ہے ایمان سے، اور ایمان بنتا ہے کس سے؟ قرآن سے. اس لیے آپ خود آتے ہیں قرآن سننے کے لیے، تو آپ خود بھی تشریف لائیں، اپنے ساتھیوں کو بھی دعوت دیں. آپ جس کو دعوت دیں گے آئے گا. وقت پہ آیا کریں، کوشش کیا کریں. ہم بھی آتے ہیں، اتنا تھکتے ہیں. واللہ آپ لوگوں سے دنیا کی کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں. صرف ایک ہی لالچ ہے کہ یہ قرآن والا مسئلہ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے، آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.